کہ بلومبرگ کی لاسٹ جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی اس نے جنوبی ایشیا میں پاکستان کو سب سے مہنگا ملک قرار دیا ہے، تو اس حوالے سے بتا دیں کب ریلیف ملنے والا ہے اب؟ نہیں دیکھیں بھائی، یہ کوئی بجلی کی طرح سوئچ آن سوئچ آف بٹن نہیں ہوتا اکانومی کہ آپ اس کو دبائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بند کریں تو بند ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2013 میں اس ملک میں میں عرض کیا جیسے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، درجنوں دہشت گردی کے ہر ہفتے واقعات ہوتے تھے، اور اکانومی کا اتنا برا حال تھا کہ آپ دنیا چیخو پکار کر رہی تھی کہ جی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کتنا وقت لگا؟ لوگ جو بڑے ادارے تھے دنیا کے بین الاقوامی، وہ کہتے تھے 10 سے 15 سال لگیں گے پاکستان سے باہر نکلنے میں۔ ہمیں کتنی دیر لگی؟ 3.5 سال۔ دنیا ساری مترف ہوئی۔ پاکستان کے آ کے جتنے بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں، ان کے صدور، ان کے چیف ایگزیکٹو ایم ڈی پاکستان آ کے پاکستان کی تعریفیں کی۔ میاں نواز شریف صاحب کو ملے، میرے ساتھ بیٹھ کے میریٹ اور سرینا میں پاکستان کی تعریفیں کی، اور کیا کہا؟ پاکستان از لائکلی ٹو بی دا سیکنڈ چوائسز پلیس فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ ایک بڑے ادارے نے یہ کہا دنیا نے کہ فرگیٹ اباؤٹ انڈیا، لک ایٹ پاکستان۔ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے ہم جو ٹیک آف کر رہے تھے، اس کی اللہ ہمیں جو بھی ایسے لوگ ان کو ہدایت دے، اور یار ملک کو جانے دیں، اوپر ٹیک آف کرنے دیں، ملک کو G20 میں شامل ہونے دیں۔ یہ جب ایک دفعہ ہو جائے گا، ہم معاشی قوت بن جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ جدوجہد کر رہی ہے، مہنگائی کم کر رہی ہے، ریلیف کم دیا جا رہا ہے، لیکن جو آپ کی دیگر پارٹی ہیں وہ آپ کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے ان کی پیغامات دیے گئے، لیکن پیپلز پارٹی تو روز آئے دن آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت ساتھ آپ کے چل سکے؟ انشاءاللہ پاکستان تو لے لیں کہ اگر ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے بانیہ PTI سے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ان کا سوال تھا کہ یہ جو سب کچھ آپ نے دیکھا، اور پھر یہ دیکھیں یہ سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے پرسوں دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پورا ڈیلیگیشن ملا، اور وزیر اعظم صاحب کو ملا، ہماری بھی جماعت کے ان کے ساتھی تھے، میں بھی اس میں شامل تھا۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حل طلب نہ ہو۔ دوسرا معاملہ ہے کہ ریلیف دینا، اور اپنے جو وسائل ہیں ہر صوبے کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ تو اگر پنجاب نے ایک بڑی محنت کر کے، ہمت کر کے 14 روپے فی یونٹ کم کیا ہے، تو آپ دوسرے صوبوں پہ اس کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے۔ اب ان کو اپیل کر سکتے ہیں، جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی، اور وزیر اعظم صاحب نے کی، شہباز شریف صاحب نے، لیکن ان کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا سوال دیکھیں، میں ریکنسلیشن میں بہت بلیور ہوں، اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے جو دھرنا ہوا تھا 126 دن کا، وہ اس قادم کی قیادت میں جو نیگوسیشن ہوئی کئی ہفتے، اس کے نتیجے میں اٹھا۔ لیکن ایک چیز ہے جو کہ ریڈ لائن ہے، وہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی پہ وار، وہ ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں، سیکیورٹی اداروں کے اوپر وار۔ آپ جب اس تک، یعنی اس حد تک چلے جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا یعنی امپورٹنٹ ہے، لیکن چونکہ قانون اپنا کورس، لا از ٹیکنگ اٹس اون کورس، اور قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے، جو آؤٹ کم آئے گی اس کے بعد پھر آبویسلی PTI کا جلسہ منسوخ ہوا تھا، کہا یہ گیا تھا کہ نون لیگ کو کہا گیا تھا کہ جلسہ منسوخ کیا جائے، تو کیا یہ جو وزیر اعلیٰ KP کے تھے ان کے کہنے پر منسوخ کیا گیا تھا؟ اس طرح نہیں ہے بھائی، آپ پرزمپشن پہ نہ چلیں، تو یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو جلسہ تھا اس کی جو یہ آپ کا جو بھی کمشنر ہے، اسلام آباد میں چیف کمشنر ہے، اس کا پروگیٹو ہے فیصلہ کرنا، سارے حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے 2-3 چیزیں کنورج ہو رہی تھی۔ اس دن ایک اور جو اسلامی پارٹی ہے وہ موومنٹ تھی، اس ایک سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا تھا، تو آپ جان بوجھ کے اس طرح کا دن نہ پھر آپ سلیکٹ کریں کہ جس میں لوگوں کو تکلیف ہو۔ اس کے باوجود، بند ہونے کے باوجود، ہمارے جو سینئر جو بیوروکریٹس تھے اور جو سرکاری ملازمین تھے، وہ 4 سے 6 گھنٹے کی تاخیر سے دفتر پہنچ سکے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ میرا مطلب ہے کہ آپ وینیو ایسا چنیں کہ آپ کو مسئلہ نہ ہو، اب دن ایسا چنیں کہ جو سرکاری جو معاملات ہیں اس میں خرابی نہ ہو۔ دیکھیں یہ بار بار وہ جو پرانا طریقہ ہے نا جی 2014 والا، وہ اب نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان میزائلی قوت بھی بن چکا ہے، اب اس کو معاشی قوت بنانا ہے۔ یہ معاشی قوت 2017 میں اگر یہ کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں نہ آتی، تو آج یہ معاشی قوت اللہ کے فضل سے بن چکا ہوتا، اور یہ 24ویں دنیا کی بڑی معیشت بن چکا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہے، بین الاقوامی
جو ہے اس وقت کے جو ہے اناؤنسمنٹس ہیں، اور اس ملک کو جس تیزی سے یہ ترقی کر رہا تھا 2013 سے 2017 تک، جب میاں محمد نواز شریف کو نکالا گیا تو اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا کہ دنیا کا جو سب سے گلوبل ادارہ ہے اس حوالے سے اس نے کیا کہا کہ پاکستان چند سالوں میں جو دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتیں ہیں، اس کو G20 کہتے ہیں، اس میں شامل ہو جائے گا۔ بہرحال اب وہ رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے، اور 2018 کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج مہنگائی کا طوفان ہے، بجلی کی قیمتیں آسمان پہ ہیں، اور دوسرے مسائل ہیں، لیکن یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ اس ملک کی تباہی دیکھی، اور انفارچونیٹلی میں کہوں گا بدقسمتی ہے، وہ ملک جو G20 کی طرف جا رہا تھا وہ 4 سال کے قلیل عرصہ میں 47ویں معیشت گر کے بن گیا۔ تو انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی رہنمائی میں دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عوامی مسائل کو حل کیا جائے، معیشت کو ترقی دی جائے۔ جب پچھلے سال آپ نے یاد ہوگا کہ یہ تقریباً 35% کے قریب جو مہنگائی کی شرح تھی وہ ریکارڈ کی گئی تھی، یہ نیچے آ کے 11% پہ آ چکی ہے۔ اسی طرح دوسرے جو اشاریے ہیں معاشی وہ بھی بہتر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک سے دہشت گردی کا دوبارہ خاتمہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہے 2014 میں دہشت گردی کا خاتمہ شروع ہوا اور ختم کیا پھر دہشت گردی کو۔ لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کا جو اس ملک میں 2013 میں ہوتی تھی، اس کا خاتمہ اپنے 5 سالہ دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا۔ تو یہ انشاءاللہ ناممکن نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہم سارے محنت کریں گے تو پاکستان وہ مقام حاصل کرے گا جس کی خواب جناب قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال نے دیکھی تھی، اور جس کی اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ہم اس واپس 47ویں معیشت سے اسے 24 کی طرف جائیں، اور پھر 20ویں معیشت میں 2030 تک اس ملک کو شامل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور ان ہستیوں کے نظر کرم سے انشاءاللہ پاکستان کو جلدی مقام حاصل کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اگلے 2 دن بہت ہی ضروری ہیں اور بہت خصوصی دن ہیں، آج کا دن بھی، کل کا بھی، پرسوں پیر کی رات کو اختتامی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں آپ سب کی حاضری قبول کریں، آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے لیے آپ خصوصی پاکستان کو دعا میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ پاکستان روشن ابھرتا اور سارا دنیا میں ایک دن بڑی جلدی بنے گا۔ بہت شکریہ۔ استحکام پاکستان کے لیے گورنمنٹ بڑی جدوجہد کر رہی ہے، مہنگائی کم کر رہی ہے، ریلیف کم دیا جا رہا ہے، لیکن جو آپ کی دیگر پارٹی ہیں وہ آپ کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے ان کی پیغامات دیے گئے، لیکن پیپلز پارٹی تو روز آئے دن آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت ساتھ آپ کے چل سکے؟ انشاءاللہ پاکستان سوال لے لیں کہ اگر ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے بانی پیڈیا سے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ان کا سوال تھا کہ یہ جو سب کچھ آپ نے دیکھا، اور پھر یہ دیکھیں یہ سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے پرسوں دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پورا ڈیلیگیشن ملا، اور وزیر اعظم صاحب کو ملا، ہماری بھی جماعت کے ان کے ساتھی تھے، میں بھی اس میں شامل تھا۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حل طلب نہ ہو۔ دوسرا معاملہ ہے کہ ریلیف دینا، اور اپنے جو وسائل ہیں ہر صوبے کا یہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ تو اگر پنجاب نے ایک بڑی محنت کر کے، ہمت کر کے